بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تحریم میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے فرحت اشتیاق کے ناول تیرے لیے ہے میرا دل کا پارٹ 3 لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اتوار کے دن کے علاوہ وہ روزانہ صبح 10 ساڑھے 10 بجے ان کے پاس چلی آتی تھی۔ اس دوران اس کا کبھی بھی اویس سے سامنا نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی موجودگی میں اس کا فون بہت مرتبہ آتا تھا۔ اسے اس طرح ان کے پاس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر کے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اخلاق ان کے لیے ناشتے کی ٹرے سجائے چلا آیا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کڑوا سا منہ بنایا اور بولو، پی تو لیا تھا صبح میں نے دودھ، اب یہ ناشتے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بڑی عاجزی اور شامدانہ انداز میں ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا بولا، اویس بھائی کا 4 بار فون آ چکا ہے کہ پاپا جانی نے ناشتہ کیا یا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی ناشتہ نہیں کیا تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوں گے۔ ایک تو اس لڑکے نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، زبردستی اوٹ پٹانگ چیزیں کھلائے چلا جاتا ہے۔ صبح بھی مجھ سے ناراض ہو کر گیا تھا کہ میں اس کے سامنے ناشتہ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ بڑی بیزاری اور ناراضگی سے بول رہے تھے۔ انکل وہ ٹھیک تو کہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا چکھ لیں پلیز میری خاطر۔ ان کا دیا مان اور محبت اس سے ایسے جملے بلوا گیا تھا جو اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہ کہے تھے۔ یہ پھیکے بدمزہ کھانے تو میں کسی کی خاطر بھی نہیں کھا سکتا، تنگ آ گیا ہوں میں یہ بد ذائقہ اور پرہیزی چیزیں کھا کھا کر۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح روٹھے ہوئے انداز میں بولے تو وہ مسکرا دی اور بولی، اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں آپ کی پسند کے مطابق کھانا بنا کر لاؤں گی۔ وہ انہیں کسی بچے کی طرح ڈیل کرنے لگی تو وہ کچھ حیرانی سے بولے، تم بناؤ گی؟ جی میں بناؤں گی، آپ نے کیا مجھے بالکل ہی بوہڑ اور بد سلیقہ سمجھ لیا ہے؟ جلدی بتائیں کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی جیسے اب یہ مہم وہ سر کر کے ہی رہے گی۔ مجھے ارہر کی دال چاول اچار کے ساتھ کھانا ہے، خوب مرچوں والی دال جس پر اصلی گھی کا بھگار لگا ہو۔ وہ منہ میں پانی بھرتے ہوئے بولے، اور بعد میں ویسے ڈنڈے کھاؤں کہ میرے پاپا جانی کو اصلی گھی اور اچار کیوں کھلایا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگے، چلو وہ اصلی گھی نہ صحیح، کارن آئل کا بھگار بھی چلے گا۔ اخلاق چپ چاپ کھڑا ان کے مذاکرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اخلاق کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہاں موجود خان سامہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ گزشتہ چند روز سے گھر میں پابندی سے آتی اس لڑکی کا صاحب سے کیا رشتہ ہے، یہ بات وہاں کے تمام ملازمین کے لیے سوالیہ نشان تھی۔ یہ گھر جس میں کسی عورت کا کوئی وجود نہ تھا، یہاں تک کہ ملازم بھی سارے مرد ہی تھے، وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا تھا، وگرنہ اس سے پہلے یہاں سے بطور مہمان تھوڑی بہت دیر کو ہی خواتین یا لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ اخلاق اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ خان سامہ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ دال چڑھ گئی اور چاول اس نے چن لیے تو سوچا کہ اس کے پکنے میں تو تھوڑی دیر لگے گی جبکہ وہ بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ اس خیال کے آنے پر وہ سوچنے لگی کہ انہیں کیا دے۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے ان کے لیے گریپ فروٹ کا جوس نکالنے کا سوچا۔ وہ سٹرس پریس میں گریپ فروٹ کا جوس نکال رہی تھی جب اسے لاؤنج سے آتی آواز سنائی دی جو یقیناً اویس کی تھی۔ وہ اخلاق سے کہہ رہا تھا، پاپا جانی نے کچھ کھایا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی اپنے گھر میں اتنی بے تکلف آمد کو وہ پسند بھی کرتا تھا یا نہیں۔ اس شخص کے چہرے پر موجود تاثرات سے وہ کبھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ وہ اس کے لیے کس انداز سے سوچتا ہے، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ شاید اسے ناپسند ہی کرتا ہے۔ اخلاق سے کچھ کہتا وہ کچن کی طرف آ گیا تھا۔ شاہد پاپا جانی کے لیے کھانا نکالو میں۔ وہ بڑے مصروف سے انداز میں بولتا ہوا کچن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا تھا۔ شاید اتنا بے تکلف مہمان اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے ایسا لگا کہ یہ گھر اجالا کا ہے، وہ یہاں مہمان ہے۔ وہ اتنے استحقاق سے کچن میں ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے آپ بھی بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، مگر بہرحال اس نے سلام کرنے میں پہل کر دی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر پھیکی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔
وہ شاید توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بھی گھر آ سکتا ہے، اور اب اسے سامنے پا کر وہ بڑا گلٹی فیل کر رہی تھی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ وہ اس کی شرمندگی نظر انداز کر کے بڑے عام سے انداز میں بولا تو اس نے اس کو اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اجالا نے کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتی وہ جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے کی طرف چلی آئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں جوس پلا کر وہ فوراً گھر سے دھارے گی۔ بغیر دروازہ نوک کیے وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میری قسمت میں ہمیشہ ہی اس شخص کے سامنے شرمندہ ہونا لکھا گیا ہے؟ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کتنی ill mannered اور ill cultured ہوں؟ وہ اپنے بے ڈھنگے پن کو کوس کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے ایک دم اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لگتا ہے تم بھی دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کر ناراضگی سے بولے تو احتجاجاً چیخ اٹھا، یہ دشمنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں کوئی تم سے ڈرتا ہوں؟ اچھی بھلی میری بیٹی کو بھی پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ 1 گھنٹے بھر سے کچن میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس تمام گفتگو سے بے نیاز ان کے سامنے ٹرے رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور وہ دال چاول کیا ہوئے؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر اس سے دریافت کیا۔ وہ ابھی پک رہے ہیں، تھوڑی دیر اور لگے گی۔ اسے سامنے پا کر وہ بڑے رسمی سے انداز میں انہیں جواب دے کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ یہاں نہ ہوتا تو خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جوس پلاتی۔ صرف تمہاری وجہ سے یہ پی رہا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ خفا سے انداز میں بولتے گلاس میں جوس ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ وہ اس جادوئی اثر لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا تھا جو اتنے آرام سے وہ کام سر انجام دے گئی تھی جسے کرنے میں وہ صبح سے جتا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا آج ڈاکٹر بہاری سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ انہوں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھتے بے توجہی سے اس کی بات سنی تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اب جو ان کے جانے کا سنا تو اس کے کمرے سے نکلتے ہی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حالانکہ اسے مزید رکنے کے لیے مجبور کر رہے تھے مگر اس نے سہولت سے معذرت کر لی تھی۔ جانے سے پہلے دال بگار کر اور شاہد کو بتا کر انکل کو تھوڑی دیر بعد دال چاول کھلا دینا وہاں سے چلی آئی تھی۔ اگلے 2 روز وہ ان سے ملنے نہیں آئی اور صرف فون کر کے ہی ان سے بات چیت کر لی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ خود بھی تو ان سے ملنے اور باتیں کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہاں موجود وہ قدرے مغرور اور اکھڑا سا بندہ اس کے وہاں جانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ شاید اپنے پاپا جان کے لحاظ میں اسے کچھ کہتا تو نہیں تھا مگر اجالا کو اندازہ تھا کہ وہ غیر اور انجان لڑکی کا اتنے بے تکلفانہ انداز میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی کے گھر ناپسندیدہ اور زبردستی کا بن بلائے مہمان بن کر جانا اور اسے بڑا آکورڈ لگ رہا تھا۔ اور جو کسی روز وہ تمام تر لحاظ اور مروت ایک طرف رکھ کر اس سے کہہ دے کہ محترمہ آپ ہمارا پیچھے چھوڑ نہیں سکتی تو وہ تو شرم اور غیرت کے مارے شاید مر ہی جائے۔ مگر تیسرے ہی دن وہ اپنے عہد سے پھر گئی کہ اب وہاں نہیں جانا اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اسے پتہ تھا ان دنوں وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر بڑے ڈپریس سے رہنے لگے تھے اور ان کی اداسی وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اور دل سے ان کے لیے بہت کم مسالے اور ہلکا سا نمک ڈال کر حلیم بنایا۔ ان کے پرہیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے مرغی کا گوشت استعمال کیا۔ ڈونگے میں حلیم کے اوپر خوب اچھی طرح ہرا دھنیا اور لیموں وغیرہ سجا کر وہ فارغ ہوئی تو خیال آیا کہ فون کر کے معلوم کر لیتی وہ اکیلے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بھی ہو تو ڈرائیور کے ہاتھ حلیم بھجوا دوں گی۔ ممی نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، کیا پکا رہی ہو؟ عرصہ ہوا وہ گھر اور گھر سے متعلق تمام امور سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ جو شاید سعود کے لیے کچھ پکانے آئی تھی اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور فون کرنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ تیسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ اخلاق کی آواز وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔
میں اجالا بول رہی ہوں، اس نے استفادہ پر جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ صاحب آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ اتنے دن سے وہ ان کے گھر مستقل آ جا رہی تھی، اسی لیے وہ 18-19 سال کا لڑکا بڑی اپنائیت سے اس سے بول رہا تھا، یا پھر شاید گھر کے مالک کی اس والہانہ محبت اسے بتا گئی تھی کہ وہ کوئی عام سی مہمان نہیں۔ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے مطلب کی بات کیسے پوچھے۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہیں۔ آپ بات کریں گی کیا ان سے؟ اویس بھی ہیں گھر پر؟ اس نے لہجے کو بڑا سرسری سا بنا کر پوچھا، جیسے یہ بات وہ یوں ہی اتفاقاً پوچھ رہی تھی۔ اویس بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ان سے کوئی کام ہے؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتا اویس اپنا نام سن کر رک گیا۔ اس وقت اس کا کوئی کال اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے دور کھڑا ہو کر صرف یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو۔ دوسری طرف پتہ نہیں کون تھا جسے وہ بڑی خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا، اچھا آپ آ رہی ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، صاحب خوش ہو جائیں گے، جی خدا حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑا تو اویس کو کھڑا دیکھ کر سلام کرتا ہوا غالباً اندر پاپا جانی کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے کے لیے چلا گیا۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ فون کس کا تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت صرف کپڑے چینج کرنے گھر آیا تھا، اسے جم آنا جانا تھا، مگر اپنے جانے کا پروگرام فی الفور ملتوی کر کے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بارے میں بڑا خود آگاہ تھا، اسے پتا تھا کہ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں، کتنے لوگ اس سے بات کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں اور وہ انہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اپنے پاپا جانی اور قریبی دوستوں کے علاوہ اس کا دیگر تمام افراد کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا جیسے وہ ان سے بات کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ وہ عام طور پر لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ لڑکی اجالا شہریار جس کے پاپا جانی کو بڑی عزیز ہو گئی تھی، اس کے لیے وہ اپنے تمام اصول اور ضابطے ترک کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا دیگر افراد کی طرح شاید وہ بھی اسے مغرور اور خود پرست سمجھتی ہے، اور شاید وہ خود بھی دوسروں سے لیے رہنا اور کم بات چیت کرنا پسند کرتی ہے، اسی لیے اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ وہاں اس کی موجودگی میں آنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس نے اب تک کی زندگی میں صرف لڑکیوں کو اپنے پیچھے بیوقوفوں کی طرح منڈلاتے دیکھا تھا۔ شاید یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی، اور اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ اس کی یہاں آمد کو پسند نہیں کرتا اسے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے پاپا جانی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا تھا، تو وہ کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا؟ وہ تو الٹا اس کا شکر گزار تھا کہ وہ یہاں آ کر ان کو کمپنی دیتی ہے، ان کا ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لاؤنج کا سائرنگ ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اویس پر پڑی تو وہ دل ہی دل میں اللہ کو گالیاں دیتی آگے بڑھی۔ آ گئی تھی تو اب واپس تو جایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر اخلاقاً کھڑا ہوتا ہوا بولا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی بے دلی سے سلام کا جواب دیا۔ آپ بیٹھیے، پاپا جانی کے کسی دوست کا فون آیا ہوا ہے، وہ اس میں بزی ہیں۔ وہ بڑی نرم سی مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا بولا۔ اسے مجبوراً صوفے پر بیٹھنا ہی پڑ گیا۔ اس سے بٹھا کر وہ خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈونگا اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا اور بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ کچھ الجھی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اتنے دنوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ آپ پاپا جانی کا اتنا خیال رکھتی ہیں، انہیں اتنا ٹائم دیتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی اس مہربانی پر مجھے آپ کا شکریہ تو ضرور ہی ادا کرنا چاہیے۔ وہ اتنے بھاری بھرکم تشکرانہ الفاظ پر بوکھلا کر رہ گئے، لیکن اب اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا بھی ضروری تھا، اس لیے کچھ نروس انداز میں بولی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ پلیز اس ذکر کو رہنے دیجیے۔ آپ کہہ رہی ہیں تو رہنے دیتا ہوں، ورنہ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہی ہے۔ پہلے میں آفس میں بیٹھ کر پاپا جانی کی طبیعت کی طرف سے پریشان رہتا تھا، اب آپ کے ہونے سے تسلی رہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کی اس سے پہلے آپس میں اتنی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاپا جانی کی بدولت میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ جب سے آپ انہیں ملی ہیں، ان کے پاس آپ کے علاوہ بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ اجالا یوں کرتی ہے، وہ اسکیچز بھی اچھے بناتی ہے، اسے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے، وہ بڑی نرم دل اور ہمدرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے میرا خیال ہے میں روز ہی سنتا ہوں۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لہرائی تھی۔ مجھ سے بھی وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے جب میں ان سے پارک میں ملا کرتی تھی، اس وقت بھی وہ آپ کا
اس وقت بھی آپ کا غائبانہ تعارف تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دھیمے سروں میں بولی تھی، اس غائبانہ تعارف میں یقیناً میری خوب تعریفیں ہی ہوتی ہوں گی۔ بقول میرے دوستوں کے میرا دماغ انہی الٹی سیدھی تعریفوں نے خراب کیا ہے۔ وہ بڑی شگفتگی سے مسکرا کر بولا۔ وہ ابھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتے نظر آئے۔ کل کہاں دی بے وفا لڑکی، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وہ دور ہی سے بولتے ہوئے آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، لگتا ہے تم مجھ سے بور ہو گئی ہو۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں کچھ بزی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر وضاحت کرنے لگی تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی نظر ٹیبل پر رکھے ڈونگے پر پڑی تو پوچھنے لگے، میں آپ کے لیے حلیم بنا کر لائی ہوں۔ وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، حلیم لائی ہو؟ زبردست، لیکن یہ میرے کھانے پینے کا دشمن مجھے کبھی بھی حلیم نہیں کھانے دے گا۔ اسے تو ہر بات میں کولیسٹرول اور کیلوریز کا غم ستاتا رہتا ہے۔ وہ کچھ مایوسی سے بولے، نہیں میں نے اس میں چکنائی وغیرہ بالکل نہیں ڈالی، آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، ایسی بات ہے تو لاؤ ابھی کھا کر دیکھا جائے تم نے کیسا حلیم پکایا ہے۔ اخلاق کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے اسے موجود نہ پا کر اس سے بولے، ذرا بھاگ کر کچن سے ایک پلیٹ اور چمچہ تو لے آؤ۔ اویس مسکراتا ہوا پاپا جانی کی بتابی دیکھ رہا تھا، جلدی لے آئیں ورنہ یہ اسی میں شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بدلے ہوئے بے تکلف انداز پر دل بھر کر حیران ہوتی کچن سے پلیٹ چمچ لے کر آئی۔ پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ حلیم کی شان میں زمین آسمان ایک کیے جا رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھی انہیں کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ تم جم خانہ نہیں گئے؟ انہیں اچانک اس کا دھیان آیا تو پوچھنے لگے، کچھ تھکن ہو رہی ہے اس لیے پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ شاہد ذرا اچھی سی کافی تو پلاؤ۔ انہیں جواب دے کر وہ شاہد کو آواز دینے لگا، شاہد کو رہنے دو، آج ہمیں ہماری بیٹی کافی بنا کر پلائے گی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اویس سے مخاطب ہوئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، ان سے پوچھ تو لیں کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں کہ ہمارے ہاں مہمانوں سے کام کروایا جاتا ہے۔ مہمان کیوں ہوئی؟ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ کیوں اجالا، کیا تم نے اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ وہ اس وقت بہت بری پھنسی تھی۔ انکل تو اس سے ہمیشہ ہی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، مگر وہ اس کی موجودگی کے سبب بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ کافی بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی شاید اس کی بوکھلاہٹ اور نروس ہونے کو محسوس کر گئے تھے، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی بنا کر وہاں آئی تو وہ آپس میں گفتگو میں مشغول تھے۔ ان دونوں کو کپ سرو کر کے وہ اپنا کپ لے کر انکل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کافی کا سپ لیتا وہ اس سے مخاطب ہوا، میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گیا، ویزا مل گیا ہے، اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب چلنا ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم ہوش ہو اٹھے تھے۔ دیر کس بات کی ہے، میں تو ابھی تیار ہوں، تم اپنی سہولت دیکھ لو، اسی حساب سے سیٹ کنفرم کر لو۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی اسے بتانے لگے، ہم دادا پوتا ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں اور یہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، اور پھر آخرکار 100 نخروں کے بعد کہیں یہ حضرت اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس بار صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہے، انہیں کیونکہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے پیش نظر تبدیلی آب و ہوا کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میرے کہے بغیر خود ہی پروگرام ارینج کر لیا۔ پیرس، روم اور لندن تو پہلے ہی ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ واپسی میں آتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا ویزا بھی فوراً ہی مل گیا۔ ان کی وضاحت پر وہ کچھ بجھے ہوئے انداز میں بولی، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور لگے گا۔ وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اچھا تم یہ بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ شاید اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اویس کافی کا کپ ہاتھ میں لیے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلا دی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر میں اپنی مرضی سے جو بھی لے آؤں چپ چاپ رکھ لینا، یہ مت کہنا کہ یہ چیز تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی وقت اویس کے موبائل کی بیل بجی تو وہ ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے رویے سے کچھ حوصلہ ملا تھا، اسی لیے وہ اگلے دن 10 بجے ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ تو گھر پر موجود نہ تھا، انکل البتہ گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ کل رات 12 بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ روم جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پیرس، لندن اور آخر میں جدہ۔
ان کی بات پر وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ ان سے اتنے دن کی جدائی کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اگلے دن اس نے انہیں فون پر ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے جا کر رو پڑے گی اور وہ اس کے رونے پر حیران ہوں گے کہ ان کے گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جانے پر رونے کا کون سا پہلو نکلتا ہے۔ دن بڑے بے کیف سے گزرے تھے۔ وہ جو ان سے روز ملنا ایک روٹین سا بن گیا تھا، اب ان کے بغیر اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 1 مہینہ پورا ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ فون کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ ابھی نہیں آئے ہیں۔ پھر وہ روز ہی فون کر کے معلوم کرتی اور ہر روز ہی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یوں ہی کرتے 10 روز مزید گزر گئے۔ صرف 1 مہینہ اور 10 دن ان کے بغیر صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بغیر بے دلی سے اپنے کمرے میں لیٹی وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت حمیدہ نے اطلاع دی کہ اس کا فون ہے۔ وہ اندازے لگاتی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، لاؤنج میں آ گئی۔ دوسری طرف انکل کی آواز سن کر وہ خوشی کے مارے چیخ اٹھی تھی۔ اتنے دن لگا دیے آپ نے، میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے، اتنے زیادہ دن تو نہیں لگے، صرف 1 مہینہ اور 10 دن زیادہ تو نہیں ہوتے؟ آپ کے لیے نہیں تھے، میرے لیے زیادہ تھے۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو وہاں گھوم پھر رہے تھے، انتظار میں تو میں سوکھ رہی تھی۔ وہ اس کے روٹھے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیٹی اتنی شدت سے مجھے یاد کر رہی ہے، ورنہ میں اور جلدی آ جاتا۔ خیر یہ بتاؤ، تم مجھ سے ملنے یہاں آ رہی ہو یا میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ میں آ رہی ہوں ابھی فوراً، جلدی سے بولی تھی۔ انہیں خدا حافظ کہتے وہ فوراً ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے اور اس کے گھر کے درمیان مشکل سے 10 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس تھا، وہ بھی اس نے تیز قدموں سے طے کیا تو 3-4 منٹ کے اندر ہی ان کے گھر پہنچ گئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور اویس فلور کشن پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انگریزی اور اردو کے 3-4 اخبارات اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا سپیڈ ہے بھائی، ابھی تو پاپا جانی نے کارڈ لیس رکھا ہی تھا کہ آپ پہنچ بھی گئیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، ویسے آپ دونوں ہی کا ایک سا حال ہے۔ یہ پاپا جانی رات کو 12 بجے آتے کے ساتھ ہی آپ کو فون کھڑکانے والے تھے، وہ تو میں نے روک دیا کہ انشاءاللہ صبح بھی ہوگی کسی کے گھر فون کرنے کا، یہ بڑا ہی آکورڈ ٹائم ہے۔ اس کی بات پر پاپا جانی جو اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا رہے تھے بول پڑے، تم کیوں جل رہے ہو ہماری محبت سے؟ اس سے فارغ کر کے وہ اجالا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسی ہے میری بیٹی، کچھ کمزور سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ان کی فکر مندی پر مسکرا دی اور تسلی دینے والے انداز میں بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کا ٹور کیسا رہا؟ ٹور ایک دم شاندار رہا، ہم دونوں دادا پوتا خوب گھومے۔ لندن میں کچھ رشتہ دار اور دوست احباب رہتے ہیں، ان سے ملنا ملانا رہا۔ وہاں اتنی کوئی خاص تفریح نہیں ہوئی، البتہ روم اور پیرس ہم نے فرصت سے گھوما۔ وہ اسے اپنے دورے کی تفصیل سنانے لگے تھے۔ آپ تو اس سے پہلے بھی وہاں بہت مرتبہ گئے ہوں گے؟ وہ بڑے شوق سے دریافت کرنے لگی۔ ہاں، روم 3 مرتبہ اور پیرس 6 مرتبہ گیا ہوں۔ سب سے پہلی دفعہ پیرس اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں گیا تھا اور وہ شہر مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے بھی میں اور سبیحہ پیرس ہی گئے تھے۔ وہ کسی تصویر میں کھوئے سے بتا رہے تھے۔ اویس ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر دوبارہ اخبار میں غرق ہو گیا تھا۔ اخلاق، میرے کمرے میں جو بلیک کلر کا شاپر رکھا ہے وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے اخلاق کو بآواز بلند آواز دی اور وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف چلا گیا تو اس سے کہنے لگے، یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔